السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر۔ اپنے ذہن کی استعداد کار کو کیسے بڑھایا جائے، کیسے خود کو اس بات سے آزاد کروایا جائے کہ صرف اپنے ہی فائدے اور نفع کے لیے سوچنا ہے، خود کو اس قابل بنانا کہ ہمیں دوسروں کا درد محسوس ہو سکے، ہم صرف 2 اور 2 4 کرنے کے بجائے اس بات پر آمادہ اور تیار ہوں کہ کیسے ہمیں دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے۔ کسی کو برا ثابت کر کے اپنی جگہ بنانے کے بجائے ہم اس قابل ہوں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوں، ہم کردار کی اس بلندی پر ہوں کہ جہاں پر ہم اپنا مقام لوگوں کے دل میں بنا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھا کے، ان کی تذلیل کر کے، ان کو برا بھلا کہہ کے اپنا مقام اونچا کریں۔ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں، دریا کی طرح سبک رفتاری کے ساتھ بہتے چلے جائیں۔ دریا اپنا راستہ بنانا جانتا ہے اور اپنا راستہ بناتا ہوا، اپنے راستے کو پہچانتا ہوا سمندر میں آ کر گرتا ہے، میلوں کا فاصلہ طے کرتا ہوا وہ سمندر میں آ کر گرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کیسے سبک رفتاری کے ساتھ بہتے چلے جانا ہے اور کیسے اپنے مقصد کو حاصل کر لینا ہے۔ تو انسان اگر اپنے شعور کو، اپنے وزڈم کو استعمال کرتا ہے اور عقل کے سہارے پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بہت خوبصورت اور پاورفل ہوتی ہے، میننگ فل ہوتی ہے۔ جب تک زندگی میننگ فل نہیں ہوگی، ہم حق کے بندگی ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اس بات کو ہمیں بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی ہم بندگی کریں، لیکن اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس پر آمادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو میننگ فل انداز میں گزاریں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو بے مقصد گزاریں گے تو ہم حق بندگی ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اس بات کو ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ فکری طور پر نشو و نما یافتہ ہوتے ہیں یا اپنی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ اہم ترین ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ہمیں ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں، ان لوگوں سے جو اپنا راستہ بنانا نہیں جانتے یا جو بھیڑ کا حصہ بن چکے ہیں، ایک بھیڑ چال میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا جانتے ہیں اور میننگ فل لائف گزارنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک برانڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں یا جو چیزیں دنیا میں بہت کامن ہو گئی ہیں، بہت عام ہو گئی ہیں، ان کا پریشر فیل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس پریشر سے وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں جو خود کو ذہنی طور پر، فکری طور پر بلند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو ہمیں اگر حاصل ہو جائے تو ہماری زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے۔ دوسری بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ شعور کو بلند کر لیتے ہیں، ان کے شعور کی بلندی کے ساتھ ہی جو پہلا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فریڈم کا احساس ہے، ایک آزادی کا احساس۔ جو شخص ذہنی طور پر غلام ہے یا جکڑا ہوا ہے، پابند ہے، وہ ہمیشہ خود کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے، جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن جو شخص ذہنی طور پر خود کو بلند کر لیتا ہے وہ ہمیشہ فریڈم کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا پہلا جو احساس ہے وہ آزادی کا، فریڈم کا احساس ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر سادگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ متانت اور بردباری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، دکھاوے اور بناوٹ سے وہ شخص بالکل مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے، اور اسے پھر ان لوگوں سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے جو ان پرابلمز کا شکار ہیں، جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں۔ تیسری بہت اہم کوالٹی جو کہ ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے شعور کی سطح کو بلند کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو جذبات کے سہارے سے اور جو ایک خواہشات ہیں ان کی چنگل سے آزاد کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو فہم کے سہارے پر گزارتے ہیں، تو ہمیں بہت ہی ایک جو اہم چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے ریلیشنز میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ ہم جو لوگ جذبات کے سہارے پر زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتوں کو بنانے میں ناکام رہتے ہیں،
اور بہت جلدی وہ کسی بھی شخص سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی کسی کو پسند بھی کر لیتے ہیں، اور بہت ہی جلدی کوئی ان کے دل سے بھی اتر جاتا ہے، تیزی کے ساتھ رشتے بناتے ہیں، جلدی جلدی رشتے بناتے بھی ہیں اور اسے توڑ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کی جگہ کوئی نیا رشتہ بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ جذبات کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جلد بازی ہوتی ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی بہت ہی ایک دانا شخص کا قول ہے، مجھے نام اس وقت نہیں یاد آ رہا، لیکن کسی کا قول ہے یہ کہ جو کم فہم لوگ ہیں، یعنی کہ جو جذباتی لوگ ہیں، وہ اتنی جلدی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، کوئی امیج بنا لیتے ہیں کسی کے لیے، کہ جتنی دیر میں ایک انڈا بھی نہیں بوائل ہوتا، یعنی جتنے کم وقت میں ایک انڈا بوائل ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں وہ کسی بھی شخص کے لیے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اور پھر خود کو اس پر ہی فکس کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے۔ اگر ہم شعور کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی شخص کا جو ایک رویہ ہمارے سامنے ہے، جو ایک بیہیویئر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اس پورے انسان کی پوری شخصیت نہیں ہوتی، وہ پورا انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا وہ ایک پہلو ہوتا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم اسی کو پورا انسان سمجھ لیتے ہیں، ہم اسے جج کرتے ہیں، اس کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں، یا تو کوئی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، یا کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص برا ہے۔ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ایک ان کو بالکل ہم ایک لگے بندھے سے ایک اس میں ہم وہ کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص یا تو اچھا ہے یا برا ہے، ہم بیچ کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلیک اینڈ وائٹ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، ہم بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر وہ اچھا یا برا جو بھی ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ نہ تو مکمل اچھا ہے نہ مکمل برا ہے۔ ہر انسان جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کے اندر اچھائیاں اور برائیاں دونوں موجود ہیں، انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، کوئی بھی شخص مکمل طور پر نہ تو اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر برا ہو سکتا ہے۔ چوتھی بہت اہم کوالٹی ہے جو کہ ایسے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ورک کیا ہے، شعور کی سطح کو بلند کیا ہے، اپنے فکر کو نشو و نما جنہوں نے کی ہے، ان کے اندر ایک بہت خاص بات ہوتی ہے کہ ان کے فیصلوں میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شعوری طور پر بلند نہیں ہیں ان کے اندر لیک آف ڈیسیژن پایا جاتا ہے، وہ بہت مشکل سے فیصلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کون سے کپڑے پہننے ہیں یہ فیصلہ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی جگہ جانے کے لیے وہ ایک دن میں دو تین کپڑے اپنے نکالتے ہیں، چوز کرتے ہیں، پھر ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو نکالتے ہیں، پھر چوز کرتے ہیں، پھر ریجیکٹ کرتے ہیں، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سے کپڑے پہن کر جائیں۔ تو ان کے اندر فیصلے کی اسی طرح سے کوئی بھی کام ہوگا، ان کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، انہیں کہیں جانا ہے، انہیں کہیں ایڈمیشن لینا ہے، کون سا کام ان کو شروع کرنا ہے، کیا اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے ان کے فیصلوں میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمارے فیصلوں میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے فیصلے یعنی کہ ہمیں طریقہ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے پلان کر لیں، اس کے بارے میں مکمل ایک رائے قائم کر لیں، اس کے اچھے اور برے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم کسی کام کو شروع کر دیں تو پھر پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا 100% دینا شروع کر دیں، اور یہ سوچیں کہ اب یہ کام ہمارا بہترین انداز میں ہی ہوگا، اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور مزید امپرومنٹ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں تاکہ ہم ایک بہتر اور اچھی زندگی کی طرف رہیں، ہم باشعور انداز میں زندگی گزاریں، میننگ فل انداز میں زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کو فہم کے سہارے پر گزاریں، نہ کہ اپنی زندگی کو ہم جذبات کے سہارے پر گزاریں، یا پھر ہم اپنی خواہشات کے سہارے پر گزاریں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہر وقت ذہن کے اندر خواہشات چلتی رہیں، یہ چیز جو ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ انٹلیکچوئل ہے، ذہین ہے، وہ کسی بھی مسئلے کو لے کر گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، بہت آرام سے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ کتنا ہی سنگین نوعیت کا کیوں نہ ہو، اس کے ذہن کے اوپر کوئی غبار نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ خود کو مسئلے کے اندر رہ کر نہیں دیکھتا بلکہ مسئلے سے باہر کھڑے ہو کر مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو شخص
جذباتی طور پر مستحکم نہیں ہیں، انٹلیکچوئل نہیں ہیں، وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے فیصلہ کرنا اور اپنے فیصلے پر قائم رہنا دونوں ہی چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ کسی مسئلے سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ایک امر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اپنے آپ، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو امپروو کریں، ہم مسلسل اپنی ذہنی استطاعت کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں۔ ہم جتنا بھی اپنی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں، جتنا خود کو امپروو کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت اوپر جانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے، مسلسل خود کو اوپر اٹھانا ہے، مسلسل اپنے اوپر ورک کرنا ہے، اور جیسے جیسے ہم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے سہارے سے باہر نکلتے جاتے ہیں اور وقتی طور پر جو ہمیں خوشی حاصل کرتے ہیں اس کیفیت سے باہر نکلتے ہیں، تو ہم فہم کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس وقت ہمارا شعور کا لیول بلند ہوتا ہے اور ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم بانٹنا سیکھ لیتے ہیں، ہم دینا سیکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی شخص بانٹنے کے لیول پر آ جاتا ہے، دینے کے لیول پر آ جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر قدرت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔